بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ تربیت اولاد کے سلسلے میں ہم نفسیاتی تربیت پر بات کر رہے تھے۔ اس سلسلے میں آج ہم بچوں کی ایک ایسی نفسیاتی بیماری کا ذکر کریں گے جسے خوف کہتے ہیں۔ خوف ایک ایسی نفسیاتی عادت ہوتی ہے جو بچوں، بڑوں، بوڑھوں سب کو ہی پیش آتی ہے۔ کبھی تو خوف بڑا فائدہ مند ہوتا ہے اور کبھی قابل مذمت بھی ہوتا ہے۔ خوف انسان کو بہت سے حادثات، مشکلات، آفتوں سے بچا لیتا ہے۔ مثلاً آخرت کا خوف ہو تو انسان دنیا میں اللہ کی نافرمانی کرنے سے بچ جاتا ہے۔ جہنم کا خوف ہو تو انسان نیکیاں زیادہ کرتا ہے اور اس سے بچنے کے لیے اللہ کی نافرمانی کرنے سے بچتا ہے۔ لیکن بعض اوقات یہ خوف نارمل سے بڑھ جاتا ہے اور اس سے ایک نفسیاتی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے جس کو دور کرنا لازمی ہے۔ بچے بعض اوقات شور کی وجہ سے ڈر جاتے ہیں، کوئی چیز گر جائے، کوئی اجنبی آدمی آ جائے، بعض اوقات وہ جانوروں سے، گاڑیوں سے، پانی سے ڈر جاتے ہیں۔ پانی کی تیز آواز آ رہی ہے، اسی سے ہی ڈر جاتے ہیں۔ چھپکلی سے ڈر جاتے ہیں، کاکروچ سے ڈر جاتے ہیں۔ عام طور پہ بچوں کی نسبت زیادہ ڈرپوک ہوتی ہیں۔ اب خوف کی کئی وجوہات ہوتی ہیں۔ آپ اگر ان وجوہات کو جان لیں گے تو آپ کے لیے علاج کرنا آسان ہو جائے گا۔ خوف کی پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ماں بچے کو ڈراتی ہے۔ بہو بلا آ جائے گا، جن بابا آ جائے گا، سو جاؤ، کھانا کھا لو، فلاں جو ہے بہو بلا آپ کو کھا جائے گا۔ تو اپنے بچے کو کبھی بھی نہ ڈرائیں۔ اگر بچوں کو ڈرانا بھی ہے تو ان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا کریں۔ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تمہاری باتیں سن رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اللہ کی محبت بھی ان کے دل میں ڈالتی رہے۔ بعض اوقات ماں بچے کے زیادہ نخرے اٹھا رہی ہے۔ ہائے میرا بچہ کہیں بھوکا نہ ہو، ہائے وہ کہیں پیاسا نہ ہو، کہیں اس کو گرمی نہ لگ رہی ہو۔ اس طرح بچے اپنے بارے میں زیادہ حساس ہو جاتے ہیں۔ ہر وقت ماں کا ساتھ چاہتے ہیں، ماں ساتھ نہیں ہوتی تو خوف کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایک اور وجہ جو خوف پیدا کرتی ہے، بچے کا اکیلا ہونا۔ بچہ ماں کا ساتھ چاہتا ہے، یہ فطری بات ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا 3-4 مہینے کا بچہ بھی آرام سے کھیلتا رہتا ہے اگر ماں اس کے آس پاس ہوتی ہے، اور اگر اس ماں اس کے آس پاس نہیں ہوتی، اسے احساس ہوتا ہے کہ میں اکیلا ہو گیا ہوں تو رونا شروع کر دیتا۔ حالانکہ 3-4 ماہ کا بچہ کوئی شعور کے ساتھ ایسا نہیں کر رہا ہوتا۔ بچے گھر آتے ہیں تو سب سے پہلا سوال ہوتا ہے امی کدھر ہے، اور انہیں پتہ ہو ماں گھر میں ہے، بڑے مطمئن ہو کے وہ اپنا وقت گزارتے رہتے ہیں۔ تو بچے کا اکیلا ہونا بھی ان کے اندر خوف کا احساس پیدا کر دیتا ہے۔ تو یہ 2 انتہایں ہیں۔ ایک انتہا ہے بچے کے نخرے زیادہ اٹھانا، اور دوسری انتہا ہے بچے کو اکیلا چھوڑ دینا۔ تو یہ دونوں ہی چیزیں جو ہوتی ہیں یہ بچے کے اندر خوف کی بیماری کو جنم دیتی ہیں۔ اب خوف کا علاج کیسے کرنا ہے؟ سب سے پہلے بچے کی ایمانی تربیت کریں۔ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تمہیں سن رہا ہے، تمہاری زندگی کا مقصد اللہ کی فرما برداری ہے اور اللہ کو راضی کرنا ہے۔ انہیں یہ جو ٹارگٹ آف لائف سے اگر آپ اٹیچ کر دیں گی تو بہت سے خوف خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میری بات سن رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ میری مدد کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کے سمجھانے سے ہی بعض اوقات
یہ خوف جو ہے وہ دور ہوتا چلا جائے گا۔ بچے کو سمجھائیے کہ یہ جو مشکل آپ کو آئی ہے یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے اور اللہ اس کے ذریعے ہمیں اجر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ بعض اوقات بچہ بیمار ہو گیا، اسے بتائیے کہ اس بیماری کے ذریعے تمہارے گناہ جھڑ جائیں گے، اللہ تعالیٰ تمہارے درجات بلند کر دیں گے۔ خوف کا ایک اور علاج یہ کریں کہ بچے کو پہلے دن سے سمجھائیں کہ زندگی پھولوں کی سیج نہیں ہے، اس میں آزمائشیں آئیں گی اور آتی رہیں گی، بلکہ بچہ چھوٹا ہوتا ہے اس کی آزمائشیں چھوٹی ہوتی ہیں، بچہ بڑا ہوتا ہے اس کی آزمائشیں بڑی ہو جاتی ہیں، اور جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے اس کی آزمائشیں بھی اس کے ساتھ اور بڑھ جاتی ہیں۔ تو ان آزمائشوں سے مقابلہ کرنے کے لیے اس کو ذہنی طور پر تیار کریں۔ آپ دیکھ لیجئے شریعت بچے کو بالغ ہونے کے بعد پابند کرتی ہے کہ وہ فرائض کی ادائیگی کرے۔ وہ نماز نہیں پڑھے گا دوزخ میں جائے گا، روزہ نہیں رکھے گا اللہ ناراض ہوں گے، زکوٰۃ نہیں دے گا تب بھی اس کو مسلمان نہیں سمجھا جائے گا۔ تو اسے بتائیے کہ اس زندگی میں آپ کے بہت سے فرائض ہیں اور یہ زندگی جو ہے یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ مشقتوں کی جگہ ہے، یہ آزمائش کی جگہ ہے۔ بچوں پر ذمہ داریاں ڈالیں۔ مثال کے طور پہ آپ چھوٹے بچے پر ذمہ داری ڈال سکتی ہیں کہ وہ اپنا کمرہ صاف کرے، اپنی کتابیں سمیٹے، اپنی جوتیاں جوڑ کر رکھے، اپنے کپڑے سیٹ کر کے رکھیں۔ ایک بچہ ذرا تھوڑا سا بڑا ہو جائے، 10-12 سال کا ہو جائے تو آپ اسے اپنے کپڑے استری کرنے کی ذمہ داری بھی دے سکتی ہیں۔ تو بچوں پہ ذمہ داری ڈالنے سے بھی ان کے اندر جرأت پیدا ہوتی ہے۔ 10 سال کی بچی اپنی گڑیا کا گھر صاف کر سکتی ہے، چھوٹے موٹے کاموں میں ماں کی مدد کر سکتی ہے۔ آپ کچن میں ہیں، آپ اسے کہہ سکتی ہیں کہ بیٹا میں کھانا لگا رہی ہوں تو میرے ساتھ یہ چیزیں لے کے تم بھی ساتھ چلو۔ اس کے ساتھ بھی انشاءاللہ تعالی بچے کے اندر خوف ختم ہوگا۔ ایک اور بات، بچوں کو جن بابوں سے نہ ڈرائیں۔ فرض کیا بچہ چھپکلی سے ڈر رہا ہے، بچہ کاکروچ سے ڈر رہا ہے، بعض بچے بلیوں سے ڈر رہے ہوتے ہیں، کتوں سے ڈر رہے ہوتے ہیں، بعض بچے بکروں سے ڈر رہے ہوتے ہیں۔ انہیں بکروں کے پاس لے جائیں، انہیں بلیوں کے پاس لے جائیں اور انہیں اپنے ساتھ خود بیٹھ کے انہیں کہیں کہ بلی کے جسم پر ہاتھ پھیریں، بکرے کے جسم پر ہاتھ پھیریں اور انہیں بتائیں دیکھو بکرے نے تمہیں کچھ بھی نہیں کہا، بلی نے بھی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ اپنے ساتھ ان کو اس طرح لے جائیں، 2-3-4 دفعہ ایسا کرنے سے ان کا خوف ختم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ بچے کو بڑا ہونے کے بعد جب آپ ادب آداب سکھائیں گی، لوگوں سے وہ ملے جلے گا، اسے گفتگو کرنے کا طریقہ بتائیں، اسے سلام کرنے کی ترغیب دیں، انشاءاللہ تعالی اس کا یہ خوف جو ہے وہ ختم ہوگا۔ سب سے بڑھ کر ایک اور طریقہ خوف ختم کرنے کا یہ ہے، بچے کو صحابہ کے واقعات بتائیں۔ اسے آپ بتائیے کہ 15 سال کے اور 16 سال کے 2 بچوں نے ابو جہل کو قتل کیا تھا۔ یہ واقعہ حدیث میں بڑی تفصیل سے آتا ہے۔ ان 2 بچوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ وہ ابو جہل کو قتل کر کے ہی چھوڑیں گے، اور انہوں نے اسے قتل کر کے ہی چھوڑا۔ محمد بن قاسم 17 سال کی عمر میں ہندوستان کو فتح کرنے والا تھا۔ آج کل کے ہمارے بچے 17 سال کی عمر میں کیا کر رہے ہوتے ہیں، ذرا اندازہ لگائیے۔ محمد بن قاسم عرب سے چلا ہے، ایک نئے ملک میں آیا ہے، وہاں پہ آ کے اس نے اس ملک کو فتح کیا ہے صرف 17 سال کی عمر میں، اور ہمارا 17 سال کا بچہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟
اصل بات ہے ہم نے بچوں کے منہ میں سونے کا چمچہ دیا ہوتا ہے، سارے نخرے اٹھا رہے ہوتے ہیں اور زندگی کے حقائق کی طرف ہم انہیں متوجہ نہیں کرتے۔ انہیں مسلم ہیروز کے بارے میں بتائیے، انہیں صحابہ کے واقعات بتائیے، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں بتائیے، انشاءاللہ تعالی خوف ختم ہو جائے گا۔ جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا جئنا إلى الدنيا كي ندعو